وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ اور آزمائش، فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، یعنی ان کی سرکشی نہ فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ بدعقیدہ اور برکردار لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں گے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور پھر اسی ذہن میں فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، نہ ان کی آنکھیں حق بات دیکھنے کے لیے تیار ہوئیں اور نہ ان کے کان حق کا پیغام سننے کے لیے واہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے اور انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کا دور آ گیا، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار توبہ کا موقع دیتا رہا، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہی رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پھر نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے اور نہ منکر کو منکر سمجھتا ہے، اس کو وہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، جس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار نفسانی خواہش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اندھا اور بہرا ہونے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ ہر فرقے اور پارٹی کا محاسبہ خود کرے گا، ان سے دریافت کرے گا کہ حق بات کو چھوڑ کر تم نے خواہشات نفسانی کا اتباع کیوں کیا اور میری ارسال کردہ ہدایت کو کیوں تسلیم نہ کیا۔ میں نے تو پہلے دن تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میرے نبی آئیں گے اور وہ ہدایت کا پیغام تمہیں پہنچائیں گے، مگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو تمہارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ خود وقت آنے پر محاسبہ کر لے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہے، وقال المسیح، اور فرمایا مسیح علیہ السلام نے، بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور فرمایا مجھ سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے اندر حلول کر گیا ہے،
معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبی کا اس میں ذاتی طور پر کوئی دخل ہوتا ہے۔ اور معجزے کی طرح کرامت بھی حق ہے، اور کرامت کی تعریف یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فعل ہوتا ہے، وہ ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے اور ولی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ انہو بے شک وہ، من یشرک باللہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر اکثر لوگ عبادت میں شرک کرتے ہیں، یا پھر خدا تعالیٰ جل شانہ کی صفات مختصہ اس کی مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پرانے فرقے یہی کہتے تھے، انہیں تصرف حاصل ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ تصرف صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مختص ہے، یا یہ کہ مسیح علیہ السلام عالم الغیب ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ صرف بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور ذات میں مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ یہودیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے اور دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب باطل عقائد ہیں اور ان کے معتقدین کافر ہیں۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تحقیق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پر حرام کر دیا جنت، ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں، کچھ انہیں عقیدہ تثلیث کا جز یا 3 خداؤں میں ایک مانتے ہیں، کچھ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا اور وہ اللہ ہی کا مظہر تھے۔ ان تینوں اقوال میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، یعنی سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں الہ مانتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، یعنی وہ خود اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ اب جو شخص کسی کا بندہ ہو اور اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا، لہذا عقل کے ناخن لو اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو شخص بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر انہیں وہاں نہ عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص ان کی کسی طرح کی مدد کر سکے گا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ لقد كفر الذين البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ تینوں میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا اللہ حالانکہ نہیں کوئی الہ۔ یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو 3 خداؤں کا قائل ہے، جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر و تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے، تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ معبود قرار دے لیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنا دیا، اور اللہ تیسرا الہ ہوا، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے بھی کفر سے تعبیر فرمایا، الا الہ واحد، مگر ایک ہی اللہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ بات نہ آئے، فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، مستحق عبادت، متصرف فی الامور، مشکل کشا، حاجت روا، حمدان، حمابین، خالق کل، اور رب صرف وہی ایک ذات ہے۔ ایاک نعبد کا یہی مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات خدا بندی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اسی کی عبادت کرو، نظر نیاد اسی کی نام کی دو، دعائی بھی اسی کی نام کی دو، اسی کو پکارو، اسی کے سامنے رکوع سجود بجا لو، نافع اور ضار وہی ہے، وہ چاہے کر گزرنے پر حق بجانب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی علیم کل ہے اور نہ کوئی نفع نقصان کا مالک، تمام اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، بیماری اور شفا، ترقی اور تنزل، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے، وہ جب تک چاہے کسی کو زندہ رکھے اور جب چاہے حیات چھین لے، اس کے کاموں میں کسی کو بھی دخل اندازی کی مجال نہیں، لہذا تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے پکے کافر ہیں۔ عما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، لیمسن الذین، البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا منہم، جو ان میں کافر ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ اس باطل عقیدہ سے باز نہ آئے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور اس سے توبہ نہ کی، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب۔ جو لوگ اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بلا شبہ سزا کے مستحق ہیں۔ اس آیت میں بھی عیسائیوں کے تثلیث کے عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تثلیث کا مطلب ہے تین الہ، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس۔ اس وقت یعنی نصارہ کا یہی عقیدہ ہے کہ یہی تینوں اللہ تعالیٰ ہیں یا علیحدہ علیحدہ اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں اس عقیدے کو کفر کہا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہیں مانتا اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا، لیکن توبہ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ افلا یتوبون، کیا پس وہ نہیں توبہ کرتے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے اور مسیح علیہ السلام کو اس کو بندہ تسلیم کرے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لے، اپنی نادانی اور کوتاہی پر نادم ہو جائے، تو فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور ازحد مہربان ہے۔ جو کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر سکتے اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے؟ وہ مالک الملک تو بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔